بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. جس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. آج بشارت ہے، تمہارے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے بڑی کامیابی. یعنی آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو بھی مال ہے، ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، گھر ہے، تو یہ سب ویسے ہی تو اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن آج اگر ہم اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی سے اسے اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے ایک طرح کا قرض قرار دیتا ہے. یعنی قرض تو یہ ہوتا ہے نا، انسان کو واپس کرنا ہوتا ہے، تو انسان یہ سمجھ کر دے سکتا ہے کہ وہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ آتا ہے کہ جب یہ آیت سنی، ایک صحابی تھے حضرت ابو دہدا، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے، اور آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا. تو انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض میں دے دیا. اب اس کا جو باغ تھا ان کا، اس کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے. یعنی اس وقت میں زمانے میں کھجور بہت قیمتی درخت سمجھا جاتا تھا نا، اور آج بھی ہے. اور اسی کے اندر ان صحابی کا دراصل گھر بھی تھا. تو اس اپنا گھر سمیت انہوں نے اپنا پورا باغ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا. اور وہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے پکار کر کہا دہدا کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ باغ تو اپنے رب کو قرض دے دیا ہی. تو وہ بھی بولنی کہ اچھا تم نے تو بڑا نفع کا سودا کیا. وعدہ کے باپ، یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی کوئی ایسی طرح کی بیویوں کہ ارے بھائی یہ تم نے کیا کر دیا، اپنے گھر کا ہی سودا کر دیا اور یہ اللہ کی راہ میں دے کر آ گئے. کچھ زیادہ ہی، اگر آج کوئی بندہ ایسے تو یہی کہے گا نا یہ کیا کچھ زیادہ ہی تمہیں اپنا سارا کچھ معلوم ہوتا اللہ کی راہ میں کیسے اپنا دے دیا. لیکن وہ اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے کو لے کر اس باغ سے نکل گئی. تو اگر ہم دیکھیں تو جو بندہ جو مخلص اہل ایمان ہوتا ہے اس کا کیا طرز عمل ہوتا ہے. اب یہ والی اگلی جو آیت ہے کہ ان کا نور آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یعنی یہ جو نور ہوگا ہر انسان کا، اس کے اپنے اعمال کا نور ہوگا، جس کی روشنی میں کہ انسان چل رہا ہوگا. اور جس کے جتنے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے اس سے اس کا نور اتنا ہی زیادہ تیز ہوگا. چنانچہ جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف چلے گا تو اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. یعنی یہ جو نور ہے، جو روشنی ہے، وہ اس کو گائیڈ کر رہی ہوگی. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی کا نور تو اتنا تیز ہوگا کہ مدینے سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، اور کسی کا نور مدینے سے صنعا تک، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا کہ نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا. تو دراصل یہ ہے کہ جس کے اعمال کی روشنی جتنی دور دور تک پھیلے گی تو اتنا ہی بڑا اس کو پھر وہ نور ملے گا نا. اور پھر ایک حدیث اور بات یہ ہے کہ میں اپنی امت کے صالحین کو وہاں ان کے اس نور سے پہچانوں گا جو کہ ان کے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا. فوج العظیم یہ ورڈ قرآن میں جگہ جگہ استعمال کیا گیا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں دنیا کی کامیابی کو ہم بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا FCPS ہو گیا یا ہمیں کوئی بڑی ڈگری مل گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اس دن آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر سکون کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے. اب منافقوں کا کیا حال ہوگا؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة
منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ اب آپ دیکھیں یہاں باقاعدہ کافروں کا ذکر نہیں کیا گیا، منافقون والمنافقات کا لفظ آیا، یعنی جو منافق ظاہر ہے وہی مسلمان ہوتا ہے نا، جو ہوتا تو مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوتا ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ دیکھ دیکھ کے چلتا ہے کہ کہاں دنیا بھی چلتی رہے اور آخرت بھی چلتی رہے۔ جہاں اسے لگتا ہے ذرا سا کہ میری دنیا کا نقصان نہ ہو جائے، وہاں وہ فوراً جو ہے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ہر شخص جو منافقت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ منافقت کر رہا ہوں، لیکن ان کا کیا رزلٹ نکلنا ہے تو وہ اس آیت سے آپ دیکھ لیں کہ وہ اس وقت اندھیروں میں بھٹک رہا ہوگا منافق۔ یہ سپریٹ کر دیا جائے گا، جنت والوں کو الگ اور منافقوں کو الگ۔ اور آپ دیکھیں میرا خیال میں تو دنیا میں بھی منافقوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم منافقت برت رہے ہیں اسلام کے ساتھ نا، تو اللہ تعالی ہمیں مخلص اور اخلاص والا ایمان عطا فرمائے۔ اب وہ منافقین مومنوں سے کیا کہیں گے؟ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو تو خود ہی فتنے میں ڈال دیا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ اب آپ دیکھیں ظاہر ہے منافق چونکہ مسلمان ہی ہے بندہ، تو وہ ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ تو کوئی الگ سے تو نہیں ہوتے کہ کہیں اور رہتے ہوں، وہ ہمارے ارد گرد ہمارے محلوں میں انہی میں وہ منافق پائے جاتے ہیں۔ اب ان کا کیا جو ان کا ایک کریکٹر ہوتا ہے ایک طرح، وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ، خود اپنے آپ کو ایک تو یہ کہ فتنے میں ڈالا یہ کہ کبھی اپنے آپ کو مخلص مسلمان بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک ہوتا ہے نا انسان اخلاص کے ساتھ پوری تندہی کے ساتھ دین کی خدمت کرتا ہے، وہ کبھی بھی منافق نہیں کرتا۔ موقع پرستی کی، موقع پرستی کا مطلب یہی ہے کہ موقع سے دین پر عمل کرنا، جہاں لگے موقع نہیں ہے، دنیا والے باتیں بنائیں گے یا دنیا والے کچھ کہیں گے یا میرے پر کوئی نقصان آئے گا، بھاگ لیے دین پر عمل کرنے سے۔ شک میں پڑے رہے، اور چوتھی کیا بات ہے، جھوٹی توقعات تمہیں دھوکہ دیتی رہیں۔ اب یہ جھوٹی توقعات جو منافق مسلمان بناتا ہے وہ بالکل وہی ہوتی ہیں جو کہ بنی اسرائیل نے کی تھی۔ جھوٹی توقعات یہ کہ رسول اللہ میری سفارش کرا دیں گے اور میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے تو میں تو جاؤں گا ہی جنت میں، اور بھی جیسی جو بھی بندہ نمازیں چھوڑتا ہے، قرآن سے دور رہتا ہے، یقیناً اس نے کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ کوئی جھوٹی توقعات بنا رکھی ہوتی ہیں۔ اور دھوکہ دیتا ہے تو دھوکے باز تو وہ شیطان ہی ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب دیکھیں یہاں منافقین کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، صرف کافروں کے لیے نہیں بلکہ منافقوں کو بھی پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ اب دیکھیں تبھی ہم کہتے ہیں کہ بندے کو قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ بندے کو پتہ چلتا رہے کہ میں جو اعمال کس قسم کے کر رہی ہوں نا، تو وہ کس کیٹیگری میں میرے اعمال جا رہے ہیں، اخلاص والی کیٹیگری میں جا رہے ہیں یا منافقانہ کیٹیگری میں چل رہے ہیں۔ اگلی آیت بہت اہم ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی. پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. اب یہ اتنی اہم آیت ہے جو کہ ہم میں سے بہت سے ڈاکٹروں پر، انجینئروں پر، پڑھے لکھے لوگوں پر سب پہ اپلائی ہوتی ہے. یہ والی بات ہے نا کہ کیا ابھی وہ وقت ہی نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں. تو بھائی دیکھیں، اللہ کے ذکر سے دل جب ہی پگھلے گا نا جب کہ بندہ ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ ان سے بار بار بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے، ان کو روزانہ پڑھ رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا، اپنے دل و دماغ کے اندر اتار رہا ہوگا. اور جو لوگ ایسا نہیں کر رہے اور اکثریت ایسا نہیں کر رہی، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو شاید رمضان کے مہینے میں بھی ہم اس بات پر تو وہ نہیں کرتے توجہ یا غور و فکر کہ ہم سمجھ ہی لیں اس قرآن کے سپاروں کو. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ایک لمبی مدت اس کتاب کے ساتھ گزر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کا دل پھر سخت ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھیں تو ہم میں سے کتنوں کے گھروں میں جزدانوں میں لپٹا ہوا قرآن مجید موجود ہے، لیکن دل ہمارے اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل ہی نہیں چاہتا سمجھنے کو کہ ہم کھولیں، پڑھیں، سمجھیں کہ میرا رب مجھ سے کہہ کیا رہا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق و شہید ہے، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو چٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں. صدق اللہ العظیم.